اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا۔ میں دعوت دوں گا صد احترام جناب ڈاکٹر عتیق صاحب کو کہ وہ اپنے ملفوظات سے نوازیں۔ جناب ڈاکٹر عتیق سہروردی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جناب ڈاکٹر عتیق سہروردی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اپنے مرکز میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ سب میرے پیر و مرشد حضرت سید ابو الاویس شاہد رسول سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گلشن کے پھول ہیں۔ آپ سب گلدستہ سہروردیہ کے احباب ذی وقار ہیں۔ آپ چمن سہروردیہ کی دل آویز خوشبو ہیں۔ آپ سب گلستان سہروردیہ کے گلاب ہیں۔ سب سے پہلے حضور کے کچھ معجزات کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کے لاتعداد معجزات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور پھر ان دونوں ٹکڑوں کو جوڑ دیا۔ معراج شریف کا سفر، شق صدر کا واقعہ، آپ کی بے شمار پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئیں۔ بے شمار مواقع پر کم مقدار میں کھانا، پانی، دودھ بہت زیادہ افراد کے لیے کافی ہوا۔ بے شمار مواقع پر آپ نے بیماروں کو صحت عطا کی۔ کچھ تذکرہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ اعلیٰ اخلاق حسنہ کے حامل تھے۔ آپ کے چہرے پر بشاشت اور دوسروں کے لیے مسکراہٹ ہوتی تھی۔ آپ سخت غضبناک نہ تھے، انتہائی نرم مزاج تھے، سب سے زیادہ سخی، بہادر، محبت کرنے والے، امن پسند، امن اور انسانیت کو قائم رکھنے کے لیے جہاد فرمایا تاکہ زمین بڑے فساد سے بچائی جا سکے۔ سب سے زیادہ باوقار، حیادار۔ جب بھی آپ کو کوئی عمل پسند نہ ہوتا تو اس کے آثار آپ کے چہرہ مبارک پر ظاہر ہوتے تھے، اور جب خوش ہوتے تو وہ بھی چہرہ اقدس سے پتہ چل جاتا تھا۔ آپ ملاقات یا گفتگو کے دوران اپنی نظر کسی پر جماتے نہ تھے۔ ملاقاتی سے مصافحہ میں آپ اس وقت تک دست مبارک پیچھے نہیں فرماتے جب تک ملاقاتی خود ہاتھ نہ کھینچتا۔ ملاقاتی کی طرف سے اس وقت تک رخ اقدس نہ ہٹاتے جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کر لیتا۔ آپ پاک دامن، عادل، امانت دار اور سچے تھے۔ سب سے زیادہ عہد کے پاسدار، ہمیشہ وعدہ پورا فرمایا، ہمیشہ طے شدہ معاہدے پر پورا عمل کیا۔ صلہ رحم اور شفقت فرمانے والے، مخلوق کی تعمیر نو کرنے والے،
مظلوموں کے مددگار، ہدایت کا سرچشمہ، بے سہاروں کا سہارا، ہماری زندگیوں کو منظم کرنے والے، ہمارے لیے بہترین نمونہ، بہترین مثال، ہمیں سیدھے راستے پر لانے والے، صادق، امین، حسین و جمیل، آپ کا حسن بیان بہترین، انداز کلام دل آویز، گفتگو دل نشین، آپ ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہیں، پاک ہیں ہر قسم کے عیب سے، تمام جہانوں کی زیب و زینت ہیں، تمام خوبیوں میں کامل، رائے حق میں ثابت قدم، عرب و عجم کے رہبر رہنما، مومنین کے لیے سب سے بڑی نعمت، پر نور نبی کا شجرہ نسب بہترین بے مثال، نورانی نبی کی آل پاک بہترین بے مثال، حضور کے اصحاب کرام بہترین بے مثال، آپ کی امت کے اولیاء کرام بہترین بے مثال، آپ کی امت کے صوفیاء کرام بہترین بے مثال، آپ کے غلام بہترین بے مثال۔ دربار رسالت کی جھلک ملاحظہ فرمائیے، ایسا احترام، ایسا ادب، ایسی تعظیم، ایسی تکریم، عظیم الشان سادگی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، نہ روک ٹوک، نہ دربان، نہ نوکر چاکر، نہ تخت نہ تاج، نہ امیر غریب کی نشست کا تعین۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ باہر سے آنے والا یہ جان ہی نہ سکتا تھا کہ شمع محفل کون ہے۔ اس سب کے باوجود ماحول میں ایسا جلال، ایسا ادب، ایسی تکریم، سب کے سر ادب سے جھکے ہوئے، کئی دیر تک کوئی بھی ذرا سی بھی حرکت نہیں کرتا۔ کھجوروں کے کھوکھ سمجھ کر پرندے حاضرین محفل کے سروں پر آ بیٹھتے تھے۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹا، ارشاد حق کو توجہ اور غور سے سنتے۔ مسجد نبوی ہی آپ کا دربار، مسجد نبوی ہی کچہری، مسجد نبوی ہی عدالت، اور مسجد نبوی ہی مدرسہ، اور مسجد نبوی ہی مہمان خانہ، مسجد نبوی ہی تبلیغ تدریس کا مرکز، مسجد نبوی ہی درس و اشاعت کا گہوارہ۔ حضور کی مجلس اور صحابہ کی مثال جیسے شمع کے گرد پروانے، سب پر عشق الہی اور عشق نبی کا غلبہ ہے۔ مدینہ منورہ کی اس عظیم الشان درسگاہ کو غور سے دیکھیں، اس میں وہ عظیم الشان ہستیاں جو آگے چل کر خلفائے راشدین بنی، وہ اولو العزم ارباب رائے اصحاب تدبر جو آگے چل کر عدالتوں کے قاضی بنے، وہ جری صاحب ہمت جواں مرد دل بر شجاعت کے پیکر جو آگے چل کر صوبوں کے گورنر، سپہ سالار، قانون کے مقنن بنے، وہ خرقہ پوش جو آگے چل کر تصوف کے امین بنے، وہ صفہ کے طالب علم جو صرف عبادت الہی اور صحبت رسول کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے، وہ فقیہ، وہ محدث جن کا کام علم کو پھیلانا تھا، جو آگے چل کر علم حدیث اور فقہ کے سردار بنے۔ جس وقت آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ افراد آپ کی تعلیم سے بہرور فیض یاب ہو چکے تھے، اور وہ عرب جو علمی طور پر پست ترین سطح پر تھا، وہ جو کمال پر پہنچ گیا۔ امی نبی کی اس علمی درسگاہ اعظم میں کیا کیا سرگرمیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی تلاوت، تزکیہ نفس کی عملی ٹریننگ، قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی تفسیر، تشریح،
تفصیل، تفہیم، وضاحت، مفہوم، حکمت کی باریکیاں، باطنی علوم کی تعلیم، اس معلم اعظم کی بے مثال ذات اقدس بذات خود ایک یونیورسٹی ہے جس میں ہر علم، ہر فن، ہر شعبہ اپنے کمال پر ہے۔ آپ کی نورانی تعلیم و تربیت میں حکم الہی، عقلی دقیقہ رسی، اخلاقی نکتہ وری کے ہیرے جواہرات علوم و فنون کے سمندر میں موج زن ہیں۔ آپ خود کامل ہیں، ناقصوں کو کامل بناتے ہیں۔ آپ خود پاک ہیں، دوسروں کو پاک فرماتے ہیں۔ آپ خود گناہگاروں کو نیک بناتے ہیں۔ آپ خود نور ہیں، تاریک دلوں کو روشن بناتے ہیں۔ انسانیت کی فلاح و بہبود، تعمیر، ترقی، دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے آپ کی تعلیم و تربیت بہترین مشعل راہ ہے، ہر شخص کے لیے، ہر زمانے کے لیے، قیامت تک۔ دربار نبوت میں تعلیم اور تربیت کا مرکز اور محور کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے انسانوں کے تعلق بندگی کو جوڑنا، اسے برقرار رکھنا، اسے مضبوط بنانا۔ جس طرح آپ امت کے معلم ہیں، اسی طرح امت کے ہر فرد کو متعلم اور طالب علم بننا چاہیے۔ آپ کی زبان اقدس سے جو کچھ بھی بیان ہوا، جس کے بارے میں آپ نے خود فرمایا کہ یہ قرآن ہے، وہ قرآن کا حصہ بن گیا۔ کچھ باتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فرمان ہے، لیکن قرآن نہیں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ ان دو باتوں کے علاوہ، یعنی قرآن اور حدیث قدسی کے علاوہ، آپ کے سارے اقوال کو حدیث کہتے ہیں۔ آپ نے کسی بھی موقع پر، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ جو کچھ بھی فرمایا، جو بھی عمل فرمایا، حتیٰ کہ آپ کا اشارہ، آپ کے چہرہ اقدس کے رد عمل، تاثرات، سب ہمارے لیے حجت ہے، نص ہے، حوالہ ہے، سند ہے، ہماری دینی، دنیاوی، اخلاقی، روحانی ترقی، کامیابی کی ضمانت ہے۔ امی کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام امی ہے۔ کئی کتابوں میں نام نہاد علماء نے امی کا ناحق مفہوم ان پڑھ لکھا ہے، نعوذ باللہ۔ امی کا صحیح مفہوم حضرت سید ابو الفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف جمال رسول صفحہ 33 میں بیان کیا گیا۔ آپ کی ابتدائی اور انتہائی تعلیم و تربیت اللہ تعالیٰ کے مکتب میں مکمل ہوئی، اور آپ نے ہر علم اللہ تعالیٰ کے دربار سے براہ راست سیکھا۔ کسی دنیاوی استاد سے آپ نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اپنے غلاموں کو وہ علوم سکھا گئے کہ ان پر کائنات کے اسرار و رموز روز روشن کی طرح واضح صاف ہو گئے۔ متلاشیان حق کو وہ رہنمائی ملی کہ ماں سوائے اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں سے نکل گیا۔ کیا شان ہے اس امی ہونے کی جس نے علم و کمال کے دریا بہا دیے، جس نے دیکھا اس نے پھر کسی دوسری جانب نہیں دیکھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ مبارک وسلم۔